اللہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا یہ دعا ہم کو پڑھنا، وہ بیوی بھی فرما بردار، انہوں نے دعا پڑھنا شروع کی۔ حضرت حسن فرماتے میرے اللہ کی قسم، میرے پیدا کرنے والی کی قسم، میں نے اور میری بیوی نے 8 دن تک دعا کو پڑھا اور بس لگاتار دعا پڑھتے گئے۔ جب جب یاد آتا پوری توجہ کے ساتھ رو رو کے ہم نے دعا پڑھی۔ حضرت حسن نبی کے نواز سے کہتے 8 دن کے بعد اللہ کی قسم میری گھر میں برکت آئی، میرے گھر میں رحمت آئی، اتنا پیسہ، اتنے درہم اور دینار۔ حضرت حسن کہتے میرے رب کی قسم گننا بھی مشکل ہو گیا۔ اب کتنے دن ہو گئے؟ 8 دن ہو گئے دعا پڑھ کے۔ اب گھر میں تو پیسہ ہی پیسہ، درہم دینار، اللہ کا کرم، اللہ کا احسان، اللہ کی طرف سے برکت ہی برکت۔ اب حضرت حسن 8 دن کے بعد پھر ایک مرتبہ رات کو سوئے، خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ہمارے نبی نے پھر خواب میں پوچھا حسن کیا حال ہے ابھی کیا حال ہے؟ حضرت حسن نے پھر روتے روتے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ پر رکھا، کہا اللہ کے رسول کیا دعا آپ نے بتائی، کیا دعا آپ نے بتائی؟ میرے گھر میں تو رحمت آ گئی، میرے گھر میں برکت آ گئی، میرے گھر میں تو بے حساب حلال روزی آ گئی اور بہت روزی آ گئی۔ ہمارے نبی نے اس وقت فرمایا حسن تم اکیلے نہیں، بے شک تم میرے نواسے ہو، میں تم سے محبت کرتا، لیکن میں تو اپنی امت سے بھی محبت کرتا ہوں۔ جو دعا تم نے پڑھی ہے میرا کوئی بھی امتی گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے 8 دن اور 8 رات تمہاری طرح پڑھے، اللہ اس کے گھر میں بھی بے حساب حلال روزی عطا کر دے گا۔ حضرت حسن کے بارے میں لکھا اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں جب حضرت حسن مدینے میں ہے اور ماشاءاللہ آپ کا گھر ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، لیکن حضرت حسن خود فرماتے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا، حضرت حسن فرماتے میرے گھر میں مدینہ پاک میں میرے گھر میں 2 دن ایسے گزرے ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ حضرت حسن مدینے میں اور ماشاءاللہ جوان ہے، بیوی ہے، بچے ہیں۔ آپ سچ بتاؤ اگر حضرت حسن اپنے گھر کے باہر آ جاتے اور آ کر اعلان کرتے کہ نبی کا نواسہ بھوکا ہے، نبی کے نواسے کی بیوی بھوکی ہے، نبی کے نواسے کے بچے بھوکے ہیں، بتاؤ پورا مدینہ آتا کہ نہیں آتا؟ پورا مدینہ آتا، کوئی کھانا لے کر آتا، کوئی درہم لے کر آتا، کوئی دینار لے کر آتا، کوئی غلہ لے کر آتا، کوئی اناج لے کر آتا۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی سے کہا میرے نانا مجھے وصیت کر کے گئے تھے مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنا، باقی کسی سے نہ مانگنا۔ 2 دن ہو گئے، بولو کتنے دن ہو گئے؟ 2 دن ہو گئے۔ دوسری رات حضرت حسن سوئے ہیں اور آنکھوں میں آنسو ہے اور کہہ رہے اللہ بہت بھوکا ہوں، اللہ میری بیوی بھی بھوکی ہے، بچے تو کیسے ویسے تھوڑا بہت کھا کے سو گئے، لیکن میں اور میری بیوی دونوں بھوکے ہیں۔ ابھی حضرت حسن یہ بات کر رہے، لکھا ہے کہ حضرت حسن کو نیند آئی، بولو حضرت حسن کو سو گئے۔ جیسے سوئے تو خواب میں نانا جان کو دیکھا، محمد الرسول اللہ۔ وہ خواب بھی کیسا پیارا ہوگا جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے۔ دعا کرو کہ اللہ ایسی رات ہم غریبوں کو بھی نصیب فرمائے، ہم فقیروں کو بھی ایسی رات نصیب فرمائے۔ وہ حضرت حسن سوئے نواسے ہیں، خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ ہمارے نبی نے آ کر کہا حسن کیا حال ہے، میرے نواسے کیا حال ہے؟ حضرت حسن نے خواب میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اللہ کے رسول کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ یوں رکھ دیا اور کہا اللہ کے رسول 2 دن ہو گئے گھر میں کھانے کو نہیں، 2 دن ہو گئے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، بہت پریشان ہو، 2 دن ہو گئے گھر میں کھانے کو نہیں، میں بھی بھوکا، میری بیوی بھوکی، میرے بچے بھوکے۔ آپ پورا مجمع بولے اگر ہمارے نبی چاہتے تو آسمان سے دسترخوان منگوا سکتے تھے کہ نہیں منگوا سکتے؟ ارے بولو نا، ایک اشارہ کرتے جنت کا دسترخوان آ جاتا۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کہا، خواب میں فرمایا حسن ایک دعا بتاتا ہوں جس میں یہی ہے کہ مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگنا ہے تو چلو میں ایک اور حدیث پہ جا رہا ہوں۔ یہی حضرت حسن جب 4 سال کے تھے، کتنی عمر تھی؟ میں واپس وہ ایک بات پہ جا رہا ہوں، حضرت حسن کی عمر کتنی تھی؟ 4 سال۔ اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کے نکلے اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر کے پاس سے گزرے تو اندر سے حضرت حسن کے رونے کی آواز آئی، تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، حسن رو کیوں رہے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا آؤ میرے ابا آؤ، حسن اس لیے رو رہے کہ ان کو پیاس لگی ہے اور گھر میں پانی، یہ اس وقت کی بات ہے، گھر میں پانی نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا گھر میں پانی نہیں تو علی کہاں ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا علی تو 2 دن سے سفر پہ گئے ہیں اور میں مناسب نہیں سمجھی کہ میں باہر جاؤں اور جا کر پانی لے کر آؤں، ہمارے گھر میں پانی نہیں ہے، اسی لیے حضرت حسن رو رہے۔ اس وقت حضرت حسن کی عمر کتنی تھی؟ 4 سال۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بولو سبحان اللہ، ہمارے نبی حضرت حسن کے پاس گئے۔ اس وقت بھی اگر ہمارے نبی چاہتے تو ایک اعلان کرتے ابو بکر پانی لے کر آؤ، عمر پانی لے کر آؤ، عثمان پانی لے کر آؤ، ارے سارا مدینہ پانی لے کر آتا۔ لیکن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کے قریب گئے، بولو سبحان اللہ، قریب گئے
اور حضرت حسن نے رونا بند کر دیا تو حضرت فاطمہ دوڑتے دوڑتے آئی کہ ابھی تک یہ بچہ روتا تھا، اس نے آپ کو دیکھ کے رونا کیوں بند کیا؟ حضرت فاطمہ فرماتی اللہ کی قسم میں نے دیکھا نبی نے اپنی زبان مبارک حضرت حسن کے منہ میں رکھ دی ہے۔ ہمارے نبی نے اپنی زبان مبارک حضرت حسن 4 سال کے منہ میں رکھی اور حضرت حسن اسے آہستہ آہستہ چوس رہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا ابا یہ کیا ہو رہا، یہ کیا ہو رہا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ رہنے دے، آج میرے نواسے کو دنیا کا پانی نہیں جنت کے نہر کا پانی پلا رہا ہوں۔ وہی حضرت حسن جن 4 سال کی عمر میں ہمارے نبی نے جنت کے نہر کا پانی پلایا، آج وہی حضرت حسن جوان ہے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ رہے اور ہمارے نبی کو کہہ رہے 2 دن ہو گئے میرے گھر میں کھانا نہیں، میں بھوکا، میری بیوی بھوکے، میرے بچے بھوکے، اور ساتھ میں کہہ بھی رہے اللہ کے رسول میں اگر کسی سے مانگتا تو مجھے مل جاتا، لیکن میں نے کسی سے مانگا نہیں۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اے حسن ایک دعا بتاتا ہوں، پڑھ لو نا وہ دعا۔ حضرت حسن نے کہا اللہ کے رسول بتائیے نا کون سی دعا پڑھنا؟ ہمارے نبی نے ایک دعا بتائی، صرف 4 لائن کی دعا ہے۔ پورا مجمع بولے کتنے؟ 4 چھوٹی سی دعا ہمارے نبی نے بتائی اور وہ پوری دعا توحید، کرنے دھرنے والی ذات اللہ، 4 لائن کی دعا بتائی۔ اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا حسن یہ دعا پڑھ لے، تو بھی پڑھ لے، تیری بیوی پڑھے، 8 دن تک اسے گڑ گڑاتے ہوئے یہ دعا پڑھو، اللہ تعالیٰ غیب سے تمہیں روزی عطا فرمائے گا۔ حضرت حسن کہتے آنکھ کھلی، بھائی حضرت حسن فرماتے میری آنکھ کھلی، وہ دعا مجھے یاد، بولے وہ دعا مجھے یاد، میں نے اپنی بیوی کو اٹھایا اور کہا یہ دعا ہم کو پڑھنا، آپ لوگ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، کھڑے بولو نا پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا یہ دعا ہم کو پڑھنا، وہ بیوی بھی فرما بردار، انہوں نے دعا پڑھنا شروع کی۔ حضرت حسن فرماتے میرے اللہ کی قسم، میرے پیدا کرنے والے کی قسم، میں نے اور میری بیوی نے 8 دن تک دعا کو پڑھا اور بس لگاتار دعا پڑھتے گئے، جب یاد آتا پوری توجہ کے ساتھ رو کے ہم نے دعا پڑھی۔ حضرت حسن نبی کے نواز سے کہتے 8 دن کے بعد اللہ کی قسم میری گھر میں برکت آئی، میرے گھر میں رحمت آئی، اتنا پیسہ، اتنے درہم اور دینار، حضرت حسن کہتے ہیں میرے رب کی قسم گننا بھی مشکل ہو گیا۔ اب کتنے دن ہو گئے؟ 8 دن ہو گئے دعا پڑھ کے، اب گھر میں تو پیسہ ہی پیسہ، درہم دینار، اللہ کا کرم، اللہ کا احسان، اللہ کی طرف سے برکت ہی برکت۔ اب حضرت حسن 8 دن کے بعد پھر ایک مرتبہ رات کو سوئے، خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ہمارے نبی نے پھر خواب میں پوچھا حسن کیا حال ہے ابھی کیا حال ہے؟ حضرت حسن نے پھر روتے روتے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ پر رکھا، کہا اللہ کے رسول کیا دعا آپ نے بتائی؟ میرے گھر میں تو رحمت آ گئی، میرے گھر میں برکت آ گئی، میرے گھر میں تو بے حساب حلال روزی آ گئی اور بہت روزی آ گئی۔ ہمارے نبی نے اس وقت فرمایا حسن تم اکیلے نہیں، بے شک تم میرے نواسے ہو، میں تم سے محبت کرتا، لیکن میں تو اپنی امت سے بھی محبت کرتا ہوں۔ جو دعا تم نے پڑھی ہے میرا کوئی بھی امتی گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے 8 دن اور 8 رات تمہاری طرح پڑھے، اللہ اس کے گھر میں بھی بے حساب حلال روزی عطا کر دے گا۔ تو دعا کیا ہے؟ وہ دعا کا مضمون یہی ہے، کرنے دھرنے والا کون؟ آپ کو میں نے بتایا نا دعا کتنے لائن کی ہے، یاد کرنا ابھی آپ کو، ارے ہاں یا نہیں؟ بھائی ہم تو پورے لندن میں گھومتے گھومتے، یو کے میں گھومتے گھومتے اب ختم ہو گیا، ابھی آپ تھوڑا تو کچھ بولو گے کہ نہیں بھائی؟ یاد کرو گے یہ دعا؟ یاد کرو گے وہ کون سی دعا ہے جو حضرت حسن کو ڈائریکٹ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دی اور حضرت حسن کو کہا حسن تو نہیں، قیامت تک آنے والا امتی یہ دعا مانگے اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی دے گا۔ تو کون چاہتا ہم میں سے کہ بے حساب روزی ملے؟ بولو آمین۔ برکت والی روزی ملے؟ بولو آمین۔ رحمت والی روزی ملے؟ آمین۔ اور کہو بغیر مشقت والی روزی ملے؟ آمین۔ اور دینے والا کون؟ اللہ۔ تو یہ دعا یاد کر لو گے نا انشاءاللہ؟ آگے وہ 8 دن تک کیسا رونا گڑ گڑانا، اللہ کی قسم وہ کیسے روئے ہوں گے، اللہ وہ نقشہ ہم کو بھی عطا فرمائے۔ وہ دعا کا پہلا جملہ، 4 جملے ہیں۔ کون سی دعا مانگی؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سنی اور خواب میں یہ دعا سنی جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا میرا حسن یہ دعا مانگ لے، جس کا پہلا جملہ اللہم قذف فی قلبی رجاءک، یہ پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ کہہ دو نا سبحان اللہ، وَقْتَعْ رَجَائِي عَمَّنْ سِوَاكَ حَتَّى لَا أَرْجُو أَحَدًا غَيْرَكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔ یاد ہوگی انشاءاللہ؟ کتنی لائنیں ہو گئی؟ اور عربی میں یاد نہ ہو بھائی، ہم اپنی زبان میں مانگیں نا، اللہ کے لیے تو سب زبان ہے،
اللہ کے لیے تو سمجھا. ترجمہ کیا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا اللہم قذف فی قلبی رجاءک، جس کا ترجمہ یہ اے اللہ میرے دل میں یقین بنا دے، کرنے دھرنے والا تو ہی. بولو سبحان اللہ. پہلا جملہ اللہ میرے دل میں یقین بنا دے. بولو نا اللہ میرے دل میں یقین بنا دے، کرنے دھرنے والا کون؟ وقت رجائی عمن سوا کا، اور اللہ یہ بھی یقین بنا دے غیروں سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا تجھی سے ہوتا. بولو سبحان اللہ. حتی لا ارجو احدا غیرک، یہاں تک کہ اللہ میری امید بنے تو تجھ سے ہی بنے، کسی اور سے نہ بنے. یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا. آپ نے دیکھا دعا میں ہر لائن کا ترجمہ وہی ہے، صرف الگ الگ باتیں، الگ کلمے الگ ہے، لیکن سب کا مطلب یہی ہے اللہم اغذف فی قلبی رجاک، اللہ میرے دل میں یقین بنا دے، کرنے دھرنے والا تو ہی ہے. اسی کو کہا وقت رجائی عمن سوا کا، اللہ غیروں سے دل ہٹا دے، تیرے ساتھ دل کو ملا دے. حتی لا ارجو احدا غیرک، اللہ ایسی زندگی دے مانگو تو تجھ سے مانگو، کسی سے نہ مانگو. یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا. میرے دوستو یہ مانگو، یہ دعا مانگو، اللہ دے گا، دے گا، سکون کے ساتھ دے گا، اطمینان کے ساتھ دے گا. ہو سکتا تھوڑا دے گا مگر رحمتوں اور سکون کے ساتھ عطا کرے گا. یہ دینے والا کون بھائی؟ آپ سنیں گے تو آپ کی عقل حیران ہوگی. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو بلائے. بولو کن کو بلائے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی آپ کی، ساتھ میں بولو نا کن کو بلائے. ہاں یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں پہلی بات، لا الہ، کہ اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کو بلایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے ابو ہریرہ، وہ دیکھو وہ گودام بنایا ہم نے، یعنی وہ جگہ کو ہم نے گودام بنایا ہے اور وہاں بہت اناج رکھا ہوا ہے، بہت اناج، گیہوں بھی رکھا ہے، جو بھی رکھا ہے، جو بھی اس زمانے میں اناج تھا کا پورا گودام اناج سے بھرا ہے. ابو ہریرہ تم کو ایک کام کرنا ہے، رات کو چوکیداری کرنا ہے، کوئی آوے نہیں. تو حضرت ابو، اچھا ہمارے یہاں کے جو گودام ہوتے ہیں نا چھت لگی ہوتی ہے، ہاں اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا دروازہ ہوتا ہے اور تالا ہوتا ہے، وہ تو ایسا کھلم کھلا تھا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پیارے نبی آپ فکر مت کرو، آپ گھر میں آرام کرو، میں ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں ابو ہریرہ بالکل انٹری کی جگہ پر بیٹھتا ہوں، میں نماز بھی پڑھوں گا، قرآن بھی پڑھوں گا، رات بھر جاگوں گا اور چوکیداری کروں گا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت، بولو فکر کرنے کی ضرورت. ایسا ہی ہوا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے. حضرت ابو ہریرہ کس کی حفاظت کر رہے؟ بولو وہ گودام کی حفاظت کرے جس میں اناج رکھا ہوا. حضرت ابو ہریرہ نماز پڑھ رہے، قرآن پاک پڑھ رہے، اچانک آواز آئی کہ کوئی اندر ہے. بھائی گودام کے اندر کوئی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ سوچنے لگے کہ جانے کی جگہ تو نہیں ہے تو پھر ہوگا کون. لیکن حضرت ابو ہریرہ گئے، اندر گئے تو صحیح میں ایک آدمی چوری کر رہا ہے. بوڑھا آدمی ہے، تھیلا لے کر آیا ہے اور اناج اپنے ٹھیلے میں بھر رہا ہے. اناج اپنے ٹھیلے میں بھر رہا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بوڑھا آدمی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا پیچھے سے کہ چوری کرتے ہو، یہاں ہم کھڑے چوکیداری کر رہے، پوری رات جاگ رہے اور تم اندر آ کے چوری کرتے ہو. تو بوڑھے آدمی نے کیا کہا معلوم؟ بہت غریب آدمی ہوں، بوڑھا آدمی ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہے، میرے بچے بھی بوڑھے، ہم لوگ کھانا نہیں کھائے، کتنے بھوکے ہیں، اگر تھوڑا بہت لے کے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا آج میں چھوڑ دیتا ہوں، آج رات میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن آئندہ چوری مت کرنا. کوئی چوری ہماری شریعت میں گوارا بولو نہیں، برداشت نہیں، آئندہ چوری مت کرنا، آج میں چھوڑ دیتا ہوں. تو اس نے کہا بھی کہ ہاں میرے کو چھوڑ دو، میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ ابو ہریرہ ہے، اور ایک کام کرنا اللہ کے رسول کو بھی مت بتانا، نہیں تو میں مدینے میں بہت بدنام ہو جاؤں گا. اس نے کسی کو بتانا نہیں. حضرت ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں بتاؤں گا، جاؤ چلے جاؤ. وہ چلے گئے. بولو وہ بوڑھے آدمی چلے گئے، وہ بوڑھے آدمی چلے گئے. صبح ہوئی، فجر کی نماز ہو گئی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے. کہا ابو ہریرہ کیسے رات کیسے گئی؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا بہت اچھی ماشاءاللہ رات گئی. کہا چور کا کیا ہوا؟ ہمارے نبی پوچھ رہے چور کا. حضرت ابو ہریرہ تھوڑی دیر تو سوچنے لگے، پھر کہا اللہ کے رسول چور آیا تھا، بہت بوڑھا تھا، بہت غریب تھا، بیچارے کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، اس کی بیوی بھی بھوکی تھی، بچے بھی بھوکے تھے، میں نے چھوڑ دیا. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، لیکن آج رات بھی آپ کو چوکیداری کرنا ہے، کرو گے نا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول بالکل فکر نہیں کرنا، اور کوئی یہ مت سمجھنا کہ میں کمزور ہوں، میں برابر چوکیداری کروں گا، آپ آرام کریں. دوسری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں، حضرت ابو ہریرہ وہ گودام میں، اور پھر وہی نماز اور وہی قرآن پڑھنا، اور جانے کا راستہ ایک ہی، بولو انٹری
ایک ہی, لیکن پھر اندر آواز آ رہی ہے, کچھ کر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ اندر گئے تو وہی کل والا بوڑھا, جو کل بوڑھا تھا نا, آج بھی چوری کر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ دماغ گرم ہوا, یوں پکڑا, یوں کھینچا, کہا کل بھی چوری کرتے تھے, آج بھی چوری کرتے ہو, تم کو منع کیا نا کہ چوری مت کرو, بار بار تم چوری کرتے ہو. اس نے پھر وہی بات, ابو ہریرہ رحم کرو نا, کم سے کم میرا چہرہ دیکھے تو رحم کرو, بوڑھا آدمی ہے, ہاں بوڑھی بیوی ہے, گھر میں بچے, کھانے کو نہیں ہوگا تبھی تو بوڑھا چوری کرے گا, ورنہ بوڑھا کائے کو چوری کرنے کے لیے آئے گا, چھوڑ دو نا. تو ابو ہریرہ نے کہا آج چھوڑتا ہوں, لیکن اب وعدہ کرو اب چوری, بولو نا وعدہ کرو اب چوری نہیں کرو گے, اب بالکل چوری نہیں کرو گے, وعدہ کرو میں آج چھوڑ دیتا ہوں. بولو حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. جب وہ جانے لگا تو بوڑھا کیا کہتا ہے معلوم, وہ اللہ کے رسول کو مت بتانا. کہا کیا نہیں بتانا, وہ خود صبح میں تمہارے بارے میں پوچھتے ہیں. خیر وہ چلے گئے, 2 رات ہو گئی, صبح میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے. کہا ابو ہریرہ یہ دوسری رات کیسی تھی؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا بس ٹھیک ہی تھی. کہا چور کا کیا ہوا؟ ابو نے کہا آیا تھا, بہت سمجھایا, اب نہیں آئے گا اللہ کے رسول, اب نہیں آئے گا, بہت سمجھایا, ڈانٹا بھی, یعنی پیار محبت سے بھی سمجھایا, ڈانٹ ڈپٹ کے بھی سمجھایا, دھکا مار کے بھی سمجھایا, اب وہ آنے والا نہیں, آپ فکر نہیں کرنا اللہ کے رسول, میرے سے کوتاہی ہو رہی ہے لیکن اب کوتاہی نہیں ہوگی, آج بالکل گیٹ پر بیٹھوں گا, جو جانے کی جگہ نا وہیں رہوں گا, وہ کیسا جاتا وہ تو دیکھوں میں. اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے آج کر لو. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ ہو سکتا ہے یہ آخری رات ہو, کیونکہ کل تو یہ سارا مال تقسیم ہو جائے گا, غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور میں سب کا چارٹ بن گیا ہے, وہ تقسیم ہو جائے گا, سب کی فہرست بن گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بالکل فکر نہ کریں, آپ آرام کریں. تیسری رات حضرت ابو ہریرہ بالکل گیٹ پر نماز پڑھے, زور سے قرآن پڑھے, تلاوت کرے, نماز پڑھے. پھر اندر آواز آ رہی ہے. اب ابو ہریرہ پہلے تو یہ سوچے کہ اگر یہ ہے تو آتا کون سے راستے سے, کیونکہ راستہ ایک ہی ہے, انٹری ایک ہی ہے. حضرت ابو ہریرہ گئے تو وہی کم بخت واپس, وہی بڈھا. بتاؤ آج غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آج تو ابو ہریرہ پہلے سے رسیاں لے کے گئے تھے, کڑیاں لے کے گئے تھے, بیڑیاں لے, یوں حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا نہیں, یوں زمین پہ پٹکا, ہاتھوں میں کڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, اور پیٹ پہ بڑے بڑے رسے باندھے, اور کہا ماروں گا, اتنا ماروں گا جتنی ابو ہریرہ میں طاقت ہوگی, بڈھا تجھے ماروں گا, اور صبح میں عدالت مصطفیٰ میں, صبح میں اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤں گا, وہ چاہیں گے تو معاف کریں گے, وہ چاہیں گے تو چھوڑیں گے, مگر حد کر دی, 1 رات 2 رات, یہ کون سی رات؟ تو بوڑھے نے کیا کہا معاف کر دو نا. ابو ہریرہ نے کہا آج معافی کا کوئی سوال, تو روز چوری کرتا, روز چوری کرتا, روز. تو اس نے کیا کہا معلوم, ایک بات تم کو میں سکھاتا ہوں, بہت پیاری بات سکھاتا ہوں, اور بہت علم والی بات ہے, بہت نالج والی بات ہے, اور قرآن والی بات ہے. اب حضرت ابو ہریرہ کو علم کا بہت شوق تھا. بولو حضرت ابو ہریرہ کو علم کا بہت شوق تھا. اسی لیے آپ اگر سارے صحابہ کے بارے میں پڑھے نا, کوئی صحابی 200 حدیث بیان کر رہے, کوئی صحابی 400 حدیث بیان کر رہے, کوئی صحابی 2000 حدیث بیان کر رہے, اکیلے حضرت ابو ہریرہ ہے, اکیلے جو 5374 حدیثیں بیان کرتے ہیں. اکیلے ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ حدیثوں کو, ان کو بہت شوق تھا علم کا, نالج کا, ایجوکیشن کا, اور قرآن کے علم کا. اب وہ بڈھا کیا کہتا ہے, میں تم کو ایک قرآن کی بات بتاؤں گا, ایک علم کی بات. تو ابو ہریرہ تو بہت خوش ہو, کہا بتاؤ نا, بتاؤ. کہا ایسے تھوڑی بتاؤ, پہلے یہ کھولو, ہاتھوں میں کڑیا, پاؤں میں بیڑیا, پیٹ پہ رسے باندھے, اور میں ایسے ہی تم کو بتا دوں. وعدہ کرو کہ تم مجھے کھولو گے, میں تم کو علم کی بات بتاؤں گا. حضرت ابو ہریرہ نے ہاتھوں کی کڑیاں بھی کھولی, پاؤں کی بیڑیاں بھی کھولی, پیٹ کے رسے بھی کھولے. تو اس نے بات جو سنائی, اس نے کہا سنو, تم کو قرآن کی بات سناؤں, تم کو حدیث کی بات سناؤں, تم کو میں شریعت کی بات سناؤں. اس بوڑھے نے کہا ابو ہریرہ اذا اویت الى فراشک فقرا آیت الکرسی فانک لن یزال بک حافظ ولا یقربک شیطان. وہ بوڑھے نے کہا ابو ہریرہ جب رات کو بستر پہ جاؤ نا, رات کو سونے کے لیے جاؤ, 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا, آیت الکرسی پڑھ لینا, فرشتہ تمہارے قریب سے ہٹے گا نہیں, اور شیطان تمہارے قریب آئے گا. فرشتہ تمہارے قریب سے ہٹے گا نہیں, اور شیطان تمہارے قریب آئے گا نہیں. ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. بولا ابو ہریرہ نے. تیسری صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے. کہا ابو ہریرہ رات کیسی؟ کہا ویسی جو 2 گئی ویسی. کہا چور کا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول پکڑ لیا تھا.
کڑیا بیڑیا رسیاں سب باندھا، مارنے والا تھا، بہت مارتا اللہ کے رسول، اور صبح میں آپ کے حوالے کرتا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہاں ہے چور، کہاں ہے؟ کہا وہ تو میرے کو ایک چیز بتا کے گیا، بہت پیاری چیز بتا کے گیا. ہمارے نبی نے پوچھا کیا بتا کے گیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اس نے بتایا اذا اویت الى فراشک فلیقرأ آیۃ الکرسی فانک لن یزال بک حافظ ولا یقربک شیطان. کہا وہ بوڑھے نے مجھے بتایا کہ جب تم رات کو بستر پر جاؤ ایک مرتبہ آیۃ الکرسی پڑھنا، فرشتہ تمہارے پاس رہے گا، تمہارے پاس سے ہٹے گا نہیں، اور شیطان تمہارے پاس آئے گا. ہمارے نبی مسکرائے اور کہا صدقہ وَإِن كَانَ كَذُوبًا. کہا بولا سچ. کیا بولا اس نے؟ سچ بولا، لیکن کم بخت بہت جھوٹا تھا. یعنی حقیقت میں اس کی طبیعت میں جھوٹا تھا، لیکن یہ معاملے میں وہ کیسا تھا؟ تو ابو ہریرہ نے کہا لیکن اللہ کے رسول ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، آپ کو پتا کیسے چلتا کہ وہ رات کو آتا ہے؟ کیونکہ میں تو بالکل انٹری پر بیٹھتا ہوں، جو انٹر ہونے کا گیٹ ہے نا وہیں پر میں قرآن پڑھتا، تلاوت کرتا، میں نماز پڑھتا، یہ آتا کیسا ہے؟ ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کہا وہ انسان تھوڑی تھا، وہ جنات شیطان ابلیس تھا. وہ ابلیس تھا، وہ 3 رات سے آ رہا تھا، وہ ابلیس تھا، وہ شیطان تھا، وہ جنات تھا. ارے وہ کیسے بھی اندر داخل ہو جاتا تھا، لیکن جو اس نے بات کہی، یعنی ابلیس جو ہمارا دشمن ہے. پورا قرآن اٹھاؤ، اللہ کبھی نہیں کہتے کہ دشمنی کرو. اللہ کہتے دشمنی کرو، کسی کو دشمن بناؤ، لیکن جب شیطان کا نام آتا ہے تو اللہ کہتے اس کو دشمن بناؤ، اس سے دشمنی کرو. اللہ فرماتے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. اللہ فرماتے شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے تم دشمنی کرو. تو جو دشمنوں کا دشمن، سب سے بڑا دشمن، وہ بھی کہتا آیت الکرسی کا پاور بہت زیادہ. اچھا میں مانگرول والوں کو پوچھ رہا ہوں آیت الکرسی یاد ہے؟ ہاں دیکھو کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی کچھ نہیں بول رہا. جیسا میں تمہارا نکاح قبول کروا رہا ہوں. بولو نا آیت الکرسی یاد ہے؟ آیت الکرسی بہت کم یاد ہوگی، کرسی یاد ہوگی. کرسی تو اتنی یاد ہے کہ کوئی تھوڑا بھی ہم کو بولے نا ہم کو برداشت نہیں ہوتا. ماں بولے تو برداشت نہیں ہوتا، باپ بولے تو برداشت نہیں ہوتا. ارے کوئی بول دیا بھائی اللہ کے واسطے اس کو معاف کر دینا. نا معاف کرنا کیسا؟ ایک وقت آنے دے، ایسا انتقام لوں گا، ایسا ریونج لوں گا، اس کو بھی یاد دلا دوں گا، اس کو بھی سمجھا دوں گا کہ میں کون تھا. یہ ہمارا اسلام ہے بھائی، ہمارا اسلام ہے کہ ماں کی گالیاں دینا، بہن کی گالیاں دینا، دھکے مارنا، حق مارنا، یہ ہمارا اسلام ہے. خیر بات چل رہی تھی آیت الکرسی کی. آج میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں. آیت الکرسی یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ آیت الکرسی اتنی عظیم آیت کیوں ہے؟ یہ سورہ بقرہ میں 255 نمبر کی آیت ہے. بولو سورہ بقرہ میں کون سے نمبر کی آیت ہے؟ 255 نمبر کی آیت ہے. لیکن آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں مانگرول والوں، یاد رکھنا آیت الکرسی آپ شروع سے آخر تک پڑھتے جاؤ، 17 مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے. ایک آیت الکرسی پورا مجمع بولے گا اللہ کا نام کتنی مرتبہ؟ 17 مرتبہ. ہاں یہ علماء کرام جانتے ہیں، اس میں ظاہر، اس میں ضمیر، اشارہ، کنایا، سب کو ملا کر ایک آیت الکرسی 10، 5 اور 2 کتنا ہوا؟ آپ لوگوں کو گننا ہے آیت الکرسی میں کتنی مرتبہ اللہ کا نام؟ 17. دیکھو میں پڑھوں گا، آپ صرف 1 2 3 4 5 بولتے جاؤ گے. چلو شروع کریں، ہم آیت الکرسی شروع کرتے ہیں. اللہ پورا مجمع بولے لا الہ الا ہو الحی القیوم. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 5. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ 7. ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده 8 الا باذنہ 9. یعلم میں ہوا، جاننے والا کون؟ اللہ. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 10. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ 11.
الا بما شاء، شاء کے اندر ہوا، چاہنے والا کون؟ اللہ۔ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 12۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ آپ نے اپنی انگلیوں پر گنا ہوگا، آیت الکرسی مکمل ہوتی ہے، 17 مرتبہ اللہ کا نام آتا ہے۔ ارے میرے تاج پور والوں، اگر کوئی ندامت کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ کو پکارے، اللہ اسی وقت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ کے پکار لے 17 مرتبہ اللہ کو اللہ کے طریقے پر پکارے، بتاؤ نا یہاں آیت الکرسی مکمل ہوگی اور وہاں معافی کا خزانہ مل جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پڑھیں گے نا آیت الکرسی بھائی؟ تو آیت الکرسی پھر ایک مرتبہ کہہ دو، سب سے بڑا کون؟ اللہ۔ ہم سب کا معبود کون؟ اللہ۔ ایک بہت عجیب بات پہ آ رہا ہوں، آپ لوگ ناراض تو نہیں نا میرے سے؟ نہیں سن رہے ہو نا آپ لوگ؟ کون کون سن رہا ہے؟ ذرا ہاتھ ایک بار پھر اوپر کر لیں۔ ماشاءاللہ سب سن رہے ہیں نا؟ ماشاءاللہ۔ ایک بات سننا، میں پھر وہ شروع والی بات میں آ رہا ہوں۔ ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا؟ ارے بولو نا، اللہ بہت بڑے ہیں، مگر ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا؟ میرے پیارو، اللہ کو نہیں دیکھا، جہنم کو دیکھا، اسی لیے گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ آج میرے پیارو، جہاں ہم کو لگتا ہے کہ کوئی بڑا ہے، بتاؤ وہاں پر ہم مسٹیک کرتے ہیں؟ بھائی پولیس کے ڈر سے گناہ نہیں ہوتا، غلطی نہیں ہوتی، کبھی کسی انسپیکٹر کا ڈر ہوتا، کبھی کسی منسٹر کا ڈر ہوتا، کبھی کسی بڑے عہدے والے کا ڈر ہوتا، کیونکہ وہ نظر آتا ہے، وہ نظر آتا ہے تو ہمیں اس کا ڈر ہوتا ہے۔ لیکن آج تاج پور والوں برا نہیں ماننا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم نے جہنم نہیں دیکھا۔ اس لیے یہ پورا مجمع جس میں ہماری ماں بھی، ہماری بہنیں بھی، ہماری بیٹیاں بھی، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں میرے پیاروں؟ ہمارے موبائل پر، یا آپ سب کے پاس موبائل ہوگا، ہم سب کے موبائل پر کتنا گناہ ہوتا۔ اللہ کی قسم ہمارے موبائل پر زنا ہوتا ہے، ہمارے موبائل پر چوری ہوتی ہے، ہمارے موبائل پر غیبت ہوتی ہے، ہمارے موبائل پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں چغلی ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں ایک دوسرے پر تہمت لگائی جاتی ہے، ہمارے موبائل میں بلیک میل کیا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں گیم پر گیم دیکھی جاتی ہے، ہمارے موبائل پر آخری درجے کا ننگا پنا ہوتا ہے، ہمارے موبائل پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے موبائل کی وجہ سے ہماری ماں ہم سے ناراض ہے، ہمارے ابا ہم سے ناراض ہے، ہماری بیوی ہم سے ناراض ہے۔ بلکہ تاج پور والوں، اللہ کی قسم، اگر ہمارے سماج میں طلاق ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی موبائل ہے۔ بھائی صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ اب پورا مجمع ایک ساتھ میں بولے، ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں۔ اب جو میں بات بتانے جا رہا ہوں بہت ڈینجر ہے، برابر غور سے سننا۔ اور میں نہیں کہتا، یہ جتنے علماء بیٹھے نا، صحیح میں کہتا ہوں، میں یہ کبھی نہیں کہتا، لیکن قرآن میں لکھا ہے، اس لیے مجبوراً آج کے حالات میں یہ کہنا پڑتا ہے۔ میرے پیاروں، ہمیں دنیا والوں کا ڈر لگتا ہے، ہمیں دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کا ڈر لگتا ہے، ہمیں دنیا کے بڑے بڑے انسانوں کا ڈر لگتا ہے، ارے ہمیں جناتوں کا ڈر لگتا ہے، ہمیں جنگل کے درندوں کا ڈر لگتا ہے، لیکن میرے پیاروں ڈر نہیں لگتا ہمیں تو کس کا؟ کیونکہ ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن پاک کی تفسیر کے مطابق بتا رہا ہوں، قیامت میں اللہ ایک بندے کو بلائیں گے، بولو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یعنی آمین نہیں بولے ہو، ساتھ میں بولو آمین، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ساتھ میں بولو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ آمین۔ میرے کو نہیں معلوم یہ تاج پور والا مجمع کتنی دیر سے یہاں پر جمع ہے، کتنی دیر ہوئی؟ شام سے جمع ہے ماشاءاللہ۔ تو اب تو تھک گئے ہوں گے نا آپ لوگ؟ کون کون تھکا ذرا ہاتھ اوپر کریں۔ کوئی بھی نہیں تھکا؟ میں سوچ رہا تھا شاید آپ تھک گئے ہوں گے، تو میں کہوں گا میں بھی تھکا ہوا ہوں، کیونکہ لگاتار ہم سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تقریباً گھر سے 12 بجے نکلے ہیں اور ابھی آپ کے سامنے یہاں پر ہیں۔ لیکن پورا مجمع آمین کہے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آمین کہہ دے، آمین کہہ دے۔ ایک تو معلوم نہیں مولانا سہراب صاحب اتنا لمبا فاصلہ کائے کو رکھا ہمارے درمیان، کہاں میں کہاں مجمع، اور ابھی ہمارے بیٹے مولانا عبد الرحمن ثاقب
ہاں ماشاءاللہ جو انہوں نے شروع میں حمد بیان کی اور اس کے بعد میں جو قاری احمد علی پر کہا، پورا مجمع ایسا بیٹھا تھا جیسے سب کو بیوی نے دھکے مار کے بھیجا۔ وہ بیچارے بار بار کہو سبحان اللہ تو سبحان اللہ، کہو الحمدللہ تو کہو الحمدللہ۔ تو تھکے ہوئے ہیں تو میں آپ سب کی ملاقات کر لوں، کیا آپ کو سننا ہے؟ نہیں سننا ہے تو کون کون میرے ساتھ میں اللہ کا ذکر کریں گے؟ سب کریں گے، ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تھوڑی آواز اوپر کر دے، تھوڑی آواز اور اوپر کر دے۔ دیکھو ہم اللہ کا ذکر کریں گے، میں بھی کروں گا، آپ بھی کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات جاننا بہت ضروری ہے میرے پیارو، ہمارا اللہ بہت بڑا ہے۔ ساتھ میں بولو ہمارا اللہ بہت 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 بڑا ہے، کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ بولو اللہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اللہ اتنا بڑے ہیں، سنو اللہ اتنے بڑے ہیں، اللہ اتنے عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش، پورا مجمع بولے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش۔ پوچھا گیا اللہ کا عرش کیسا ہے؟ اللہ کا عرش کیسا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بولو نا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ کا عرش، ہمارے نبی نے فرمایا 7 آسمان اور 7 زمین، 7 آسمانوں کو اور 7 زمینوں کو ایک طرف جمع کرے، ایک طرف اللہ کا عرش ہو۔ یہ 7 آسمان اور 7 زمین ایک چھوٹی انگوٹھی کے برابر نظر آئے، میرے پیارو اتنا بڑا اللہ کا عرش ہے۔ سبحان اور پورا تاجپور ایک ساتھ میں کہے جب اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے، ساتھ میں بولو اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک انگوٹھی کے برابر نظر آئے، اللہ کا عرش اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا ہے۔ تو قسم کھا کر کہو کہ جب اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے تو عرش والے اللہ خود کتنے بڑے ہوں گے؟ اللہ عرش والے خود کتنے بڑے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا میں عرش والا، پورا مجمع بولے گا اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا میں عرش والا، میں جو چاہوں وہ کروں گا، مجھے کوئی روکنے والا، ساتھ میں بولو مجھے کوئی روکنے والا۔ اللہ نے خود فرمایا ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید۔ پورا مجمع کہے گا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری پکڑ بہت خطرناک ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہی اول ہے وہی آخر ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے میں معاف بھی کرنے والا محبت بھی کرنے والا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے میں بہت بڑا عرش والا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے میں جو چاہوں گا کروں گا، مجھے کوئی روکنے والا نہیں، تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں۔ ایک بات آپ کو بتاؤں میرے پیارو، یہ پورا مجمع ہم بیٹھے ہیں، ہم کیا جتنے دنیا میں ہیں ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا؟ نہیں نہیں بولو نا اللہ کو دیکھا؟ نہیں۔ یہ جتنے بیٹھے ہیں چاہے علماء ہو چاہے بیان کرنے والا ہو چاہے کوئی بھی ہو، بتاؤ اللہ کو کسی نے دیکھا؟ نہیں، کیونکہ ہماری آنکھوں میں طاقت ہی نہیں۔ ارے پورا مجمع بولے ہماری آنکھوں میں طاقت نہیں۔ طاقت ہی نہیں کہ ہم اللہ کو دیکھیں۔ ہم میں سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن قسم کھا کر کہو وہ اللہ ہم کو دیکھتا ہے۔ بے شک بے شک ارے بولو وہ اللہ ہم کو دیکھتا ہے۔ قرآن کریم میں 7ویں پارے میں، بولو کون سے پارے میں؟ 7ویں پارے۔ اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وهو يدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے میں نے تیری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں دی کہ تو مجھے دیکھ سکے۔ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ فرماتا میں سارے بندوں کو دیکھ سکتا۔ چھپ کے گناہ کرے تو کس کو معلوم؟ اللہ کو معلوم۔ کھل کے گناہ کرے تو کس کو معلوم؟ رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑ پر کالی چوٹی چلے، بولو کس کو معلوم؟ اللہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اے میرے پیارو، آج بہت پیاری بات کے لیے آیا ہوں۔ پہلی بات ہم سب اللہ کا ذکر کریں گے نا انشاءاللہ؟ نہیں تاجپور والے ساتھ میں بولو نا، کریں گے نا انشاءاللہ؟
کیونکہ میں تاجپور پہلی مرتبہ آیا، مولانا سہراب صاحب تاجپور پہلی مرتبہ آیا. جیسے مولانا سہراب صاحب نے کہا نا کئی زمانے سے میں کلکتہ آ رہا ہوں، الحمدللہ یہ کولکتہ آنا بہت پیارا ہے، لیکن یہ تاجپور میں پہلی مرتبہ آنا ہوا ہے. تو آپ ذرا میری بات کو سمجھیں گے نہیں انشاءاللہ؟ پورا مجمع ایک ساتھ میں بولے کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. آواز نہیں آ رہی، پورا مجمع ساتھ میں بولے کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اللہ. اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود ہے؟ میں سب کے پاس ذکر کرواؤں گا، لیکن پہلے ایک بہت پتے کی بات پر ہم آ رہے ہیں. میرے پیارو، آپ نے ایک پیغمبر کا نام سنا ہو تو ہاں کہنا. ہم سب نے ایک پیغمبر کا نام سنا ہے، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام. بولو سنا ہے سب نے؟ جی سب نے سنا. آواز سے بولے نا. موسیٰ علیہ السلام. ایک تو اتنا دور دور بٹھایا، میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. آئندہ سے ایسا مت کرنا بھائی، قریب قریب بٹھانا. قریب قریب بیٹھو گے نا انشاءاللہ. میں آپ کو دیکھوں، آپ میرے کو دیکھیں. ساتھ میں بولو نا، آپ نے نبی کا نام سنا. بولو کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اچھا یہ بتاؤ، حضرت موسیٰ وہ پہاڑ پر جاتے تھے، کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے. آواز سے بولو. پہاڑ پر جاتے تھے. پہاڑ کا نام کوہ طور. بولو پہاڑ کا نام کوہ طور. کوہ کے معنی پہاڑ، طور پہاڑ کا نام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پر جاتے تھے، اور پورا مجمع تاجپور والے سبحان اللہ کہنا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر جاتے تھے اور اللہ سے بات کرتے تھے، خود اللہ فرماتے میں میرے پیغمبر موسیٰ سے ایسے باتیں کرتا، ایسے باتیں کرتا، ایسے باتیں کرتا جیسے کوئی کسی کے کان میں چپ کے باتیں کرتا ہو. اللہ فرماتے میں میرے پیغمبر سے ایسی پیاری پیارے باتیں کرتا تھا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے قرآن پاک میں 16ویں پارے میں، بولو کون سے پارے میں؟ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ سے میں باتیں کیا کرو. بولو نا اللہ حضرت موسیٰ سے بہت پیار والی باتیں کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آ جاؤ، اللہ کتنے بڑے ہیں. سب کو سننا ہے نا پہلی بات، پھر ہم ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ. اور تھوڑی آواز بڑھا دے، پھر اس کے بعد نہ گھٹائے، تھوڑی سی آواز بڑھا دے بھائی. سب غور سے سننا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہے؟ آواز نہیں آ رہی. کہاں پر ہے؟ صبح کا وقت ہے. بولو کون سا وقت ہے؟ صبح کا وقت. صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام، شام سے رات، رات سے آدھی رات. حضرت موسیٰ باتیں کر رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب جب صبح سے لے کے دوپہر، اور دوپہر سے لے کے شام، اور شام سے لے کے رات، اور رات سے لے کر آدھی رات. سننا، جب آدھی رات ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر موسیٰ، آدھی رات ہو گئی، صبح سے باتیں کر رہے ہو، جاؤ گھر جاؤ. اللہ فرماتے جاؤ گھر جاؤ، اور گھر جا کر سو جاؤ، اس لیے کہ تم انسان ہو. بے شک تم نبی ہو، میں نے تمہیں نبی بنایا اللہ فرماتے، لیکن تم انسان ہو. گھر جا کے سو جاؤ، کھانا بھی ہوگا، پینا بھی ہوگا، بیوی بھی ہوں گی، بچے بھی ہوں گے، جاؤ تم گھر جا کے سو جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ مجھے نہیں جانا. اللہ مجھے نہیں جانا. اللہ صبح سے لے کر میں اب تک آپ سے باتیں کر رہا ہوں، مجھے یہ بات کرنا اتنا اچھا لگتا، اللہ اتنا اچھا لگتا. اللہ نے فرمایا لیکن میرے پیغمبر موسیٰ جاؤ گھر جا کے سو جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا سوال پوچھا؟ یا رب انت تنام؟ اللہ آپ سونے والے؟ ارے بولو نا، اللہ آپ سونے والا؟ اللہ نے فرمایا نہیں، میں نہیں سوتا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ينام. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سوتے نہیں، اور اللہ کی شان بھی نہیں کہ اللہ کیا کرے، سوئے. اللہ سونے والے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں موسیٰ، تم انسان ہو، تم پیغمبر ہو، انسان ہو، جاؤ تم گھر چلے جاؤ اور گھر جا کے سو جاؤ، بہت تھکے ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیری قسم بات کرنے میں اتنا مزہ آتا، اور سچ بتاؤ اللہ کے ساتھ بات کرنے میں کتنا مزہ آتا ہوگا. ہم سے دنیا کا کوئی بڑا آدمی بات کر لے، ارے ہم کو بہت اچھا لگتا. ارے کوئی مولانا ہم سے بات کر لے، ہم کو
بہت اچھا لگتا، ارے کوئی کمشنر ہم سے بات کر لے ہم کو بہت اچھا لگتا۔ تو میرے پیارو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ بات کرتے ہوں گے کیا شان ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ میں نہیں جانے والا، اور حضرت موسیٰ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا ان انت لا تنام فانا ایضا لا انام، اللہ اگر آپ سونے والے نہیں ہیں نا تو میں نے بھی ارادہ کر لیا میں بھی سونے والا نہیں، ساتھ میں بولو میں بھی سونے والا۔ اللہ نے فرمایا تم بھی نہیں سو گے؟ کہا نہیں اللہ بات کرنے میں بہت مزہ آتا، اب طے ہو گیا اب طے ہو گیا، آپ نہیں سوئیں گے، بولو میں بھی، نہیں سوں گا، ساتھ میں بولو آپ نہیں سوئیں گے میں بھی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے پیغمبر موسیٰ، جب تم نے فیصلہ ہی کر لیا میں تو نہیں سوؤں گا، تم بھی نہیں سو گے، فیصلہ کر لیا تو ایک کام کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا کام کرنا؟ اللہ نے فرمایا جاؤ پہاڑ سے اتر جاؤ، پہاڑ سے اتر جاؤ، اپنے گھر جاؤ اور اپنے گھر سے کوئی کٹورا لے لو، کٹورا سمجھتے ہو نا، برتن، پیالہ لے لو اور اس میں دودھ رکھ لو، اور اس کے بعد پھر پہاڑ پر آ جاؤ، اور ایک کام کرنا کہ جب پہاڑ پر آ جاؤ تو ایسے ہاتھ رکھنا، یہ تمہارا ہاتھ ہوگا، ہاتھ کے اندر کٹورا ہوگا اور کٹورے میں دودھ بولو نا کٹورے میں کہا ایسے کھڑے رہنا، پھر جتنی مرضی چاہے تم باتیں کرتے رہنا، تم یہاں سے باتیں کرتے رہو گے میں وہاں سے باتیں کرتا رہوں گا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑے گئے، پہاڑ سے اترے، اپنے گھر گئے، اپنے گھر جا کر جلدی سے کٹورا صاف لیا، اس میں دودھ رکھا، اور پھر دوڑتے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، پہاڑ پر آ گئے، اور پہاڑ پر آ کر ایسے یوں ہاتھ کر لیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغمبر کا ہاتھ ہے، ہاتھ میں کٹورا ہے، اور بولو کٹورے میں دودھ ہے۔ حضرت موسیٰ ایسے ہی کھڑے اور اللہ کی باتیں شروع ہو گئی، حضرت موسیٰ بھی بات کرنے لگے۔ اے میرے پیارو ساتھ میں بولنا، اچانک اللہ نے جنت کی ایک کھڑکی کھول کر ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھیجا۔ بھئی آدمی بالکل گرمی میں ہو، تڑپ رہا ہو، چاروں طرف سے پسینہ ہوتا ہو، اور یوں ہاتھ کر کے کھڑا ہو، اور صبح سے لے کے دوپہر، دوپہر سے لے کے شام، شام سے لے کے رات، رات سے لے کے آدھی رات، حضرت موسیٰ علیہ السلام اب تھکے ہیں، انسان ہیں، ایسے کھڑے ہیں، وہ پیغمبر کا ہاتھ ہے، ہاتھ میں کٹورا ہے، کٹورے میں دودھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے کھڑے اور اللہ نے جنت سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھیجا۔ وہاں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، یہاں حضرت موسیٰ کو جھونکا آیا۔ ارے بولو یہاں حضرت موسیٰ کو، جیسے آپ لوگ بیٹھے ابھی گرمی ہے، بہت گرمی ہے، لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ جب دوپہر کی چلچلاتی گرمی ہو اور آدمی پورا گرمی میں پریشان ہو، اور کوئی آفس میں چلا جائے جہاں اے سی چلتا ہو اور ٹھنڈا ٹھنڈا اے سی چلتا ہو، بتاؤ نیند آتی کہ نہیں آتی؟ ارے بولو نہ آتی کہ نہیں آتی؟ ارے آپ کو تعجب ہوگا، میں تو وہاں سورت میں رہتا نا، گجرات میں، تو جب جمعہ کی نماز پڑھا تھا، خطبہ دیتا اور بیان کرتا، پورا پسینہ پسینہ میں شرابور ہو جاتا، تو کوئی بھی ہمارے دوست کے آفس میں جاتا، وہ میرے کو کہتا قاری احمد علی آپ کو کچھ خریدنا بیچنا ہے؟ میں نے کہا نہیں، ٹھنڈی ہوا کھانا ہے۔ تو ٹھنڈی ہوا تو لوگوں کو بہت پسند ہوتی ہے، تو ہم کو اگر دنیا کے ایئر کنڈیشن کی ہوا پسند ہے، اللہ کی قسم وہ جنت کی ہوا، بولو سبحان اللہ، وہ ٹھنڈے۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے کھڑے گئے اور وہ جنت کی ٹھنڈی ہوا آئی۔ میری طرف دیکھنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہوا؟ آنکھیں بند ہوئی تھوڑی دیر کے لیے، اور جیسا ہاتھ نیچے ہوا، وہ کٹورا پہاڑ سے گرا، ٹوٹ گیا۔ بھئی کٹورا بھی ٹوٹ گیا اور دودھ بھی گر گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ تو گئے، فوراً اللہ نے فرمایا کیا ہوا میرے پیغمبر، کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ بہت تھوڑا سویا، اللہ بہت تھوڑا سویا، صرف ایک جھونکا آیا، بس میری گردن ایسے ہو گئی اللہ، اور اللہ وہ کٹورا ٹوٹ گیا اللہ، وہ دودھ گر گیا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر بتاؤ اب نیند آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا اللہ صحیح ہے میں انسان ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے اللہ، اب میں چلا جاؤں گا اللہ اب میں یہاں سے جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، چلے جاؤ، انسان ہو، جاؤ چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے نیچے اترے ہوں گے، پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر، سب کرنے دھرنے والا اللہ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر آئے، اور پہاڑ پر آ کر کہا اللہ میں تو سو جاؤں گا، اللہ آپ سوئیں گے کہ نہیں سوئیں گے؟ بولو نا اللہ آپ سوئیں گے کہ
کیا محبت ہوگی. کہا اللہ میں تو گھر جاؤں گا, سو جاؤں گا, لیکن آپ میرے اللہ ہے, آپ پوری دنیا کے پیدا کرنے والے, آپ سوئیں گے کہ نہیں سوئیں گے؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ میں اللہ ہوں. اور پورا مجمع بولے اللہ سوتا نہیں. بولو نا اللہ سوتے نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سوال پوچھا تاجپور والے سمجھ میں آ جاوے تو بہت بڑا کام ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ آپ کیوں نہیں سوتے؟ لیما لا تنام, یا رب اے اللہ آپ کیوں نہیں سوتے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ جواب تو دے دیا. بولو جواب تو دے دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. میرا سوال ہے اللہ آپ کیوں نہیں سوتے؟ اللہ نے فرمایا میں نے جواب دے دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ میں نے جواب دے دیا. تمہارے ہاتھ میں کیا تھا؟ بولو کیا تھا؟ کٹورا تھا. کٹورے میں کیا تھا؟ دودھ تھا. اللہ فرماتے میرے پیغمبر ایک جھونکا آیا, کٹورا ٹوٹ گیا, دودھ گر گیا. اللہ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ میرے ایک ہاتھ میں 7 آسمان, بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے ایک ہاتھ میں 7 زمینیں, بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ تمہیں ایک جھونکا آیا, کٹورا ٹوٹ گیا, دودھ گر گیا. اللہ فرماتے موسیٰ میرے ایک ہاتھ میں 7 آسمان, ایک ہاتھ میں 7 زمینیں. اگر مجھے جھونکا آ جائے گا تو آسمان زمین کا نظام کون سنبھالے گا؟ میرے پیارو ساتھ میں بولو نا, کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. یہ تو میں نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا, لیکن اس کا صحیح مفہوم اگر آپ کو چاہیے نا تو قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس میں اللہ کی شان, اللہ کی عظمت, کون سننے کو تیار ہے؟ پورے قرآن کریم میں 6666 آیتیں موجود ہیں. لیکن ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سامنے سے گزر رکھے گئے جن کا نام ہے حضرت ابی. پورا مجمع بولے گا نام کیا ہے؟ حضرت ابی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی ادھر آؤ. اب حضرت ابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. حضرت ابی قریب آئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابی اتنا بتاؤ کہ قرآن پاک آسمان سے اترتا ہے, مجھ پر آتا ہے اور میں قرآن پاک کو پھیلاتا ہوں. ابی مجھے معلوم ہے جتنا قرآن آسمان سے اترا ہے وہ سارا کا سارا قرآن ہے ابی تمہارے سینے میں ہے. مجھے بتاؤ پورے قرآن میں سب سے اچھی آیت کون سی, سب سے جامع آیت کون سی, سب سے عظمت والی, شان والی, کردار والی, توحید والی آیت کون سی؟ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے. پوچھنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابی نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو کیا جواب دوں؟ قرآن پاک تو آپ پر نازل ہوتا ہے, مجھے کیا معلوم کہ پورے قرآن میں سب سے جامع آیت کون سی ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں, جواب تو تم کو دینا ہوگا. بولو جواب تم کو ہوتا ہے. کبھی بڑوں کا ایک امتحان ہوتا ہے جو چھوٹوں سے لیا جاتا ہے, تو فرمایا کہ نہیں جواب تو تم کو دینا ہوگا. حضرت ابی نے دوسری مرتبہ کہا اللہ و رسول عالم, اللہ کے رسول میرے کو نہیں معلوم. ہاں بے شک اتنا ہے کہ قرآن میرے سینے میں موجود ہے اور بہت سا قرآن میرے سینے میں موجود ہے, لیکن اللہ کے رسول مجھے یہ نہیں معلوم کہ قرآن پاک میں سب سے جامع آیت کون سی ہے. ہمارے نبی نے جب تیسری مرتبہ پوچھا کہ ابی ابو المنذر تمہیں بتانا ہوگا ایو آیت اجمع, کون سی آیت سب سے جامع ہے معاک من القرآن, اور جو تمہارے سینے میں موجود ہے وہ کون سی آیت ہے؟ حضرت ابی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اللہ کے رسول آپ بار بار پوچھتے ہیں لیکن میرا دماغ ایسا کہتا ہے کہ وہ آیت الکرسی. بولو سبحان اللہ. کون سی آیت؟ بولو آیت الکرسی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور کہا آؤ بھائی آؤ, اپنے سینے سے لگایا اور کہا جاؤ اللہ تمہیں علم مبارک کرے. تمہارا جواب بالکل صحیح ہے. پورے قرآن میں سب سے عظیم آیت, سب سے اونچی آیت, سب سے زیادہ توحید والی, سب سے زیادہ اللہ کی قدرت بیان کرنے والی, سب سے زیادہ اللہ کا اقتدار بیان کرنے والی, پورا مجمع تاجپور والے ساتھ میں بولیں گے کون سی آیت؟ آیت الکرسی. آواز نہیں آ رہی ہے, بولو کون سی آیت؟ آیت آپ کو بہت تعجب ہوگا, علماء سمجھیں گے انشاءاللہ. یہ آیت الکرسی ہے نا, آیت الکرسی یاد ہے آپ کو؟ بہت سو کو مولانا سہراب آیت الکرسی یاد نہیں ہوتی, کرسی یاد ہوتی. کرسی کی بڑی فکر ہے بھائی.
ہاں کرسی کرسی، ہاں میں متولی، میں ٹرسٹی، میں سیکریٹری، میں یہاں تاج پور کا یہ، میں تاج پور کا وہ. اس کو پوچھو تجھے دنیا کی کرسی یاد ہے؟ صحیح معنی میں بتانا آیت الکرسی تجھے یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ اچھا اگر یاد نہیں ہے تو کون کون تیار ہے یاد کریں گے؟ بولو انشاءاللہ. نہیں ہاتھ اوپر کر کے بولے یاد کریں گے انشاءاللہ. تو یہ تھا قاری احمد علی صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ بیان بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی قاری احمد علی کے اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.